کو اندازہ نہیں ہے، وہ سیدھا عرش پہ جا کے ٹکراتی ہیں جب آدمی ایک موت اور زندگی کی کشمکش میں ہے اور وہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے تو اس کے دل کے اندر سے جو آپ کے لیے دعا نکلتی ہے اس کا کوئی نیبل بدل نہیں، لہٰذا آپ جنت بھی کما رہے ہیں انسان، یہ لکھ لیں آپ۔ تو میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر اشفاق صاحب نے اپنی پروموشن کو بھی فورگو کیا، انہوں نے لکھ کر دیا کہ جی میں یہیں رہنا چاہتا ہوں۔ تو یہ کیونکہ یہ بھی اٹک کے شہری ہیں، اٹک کے باسی ہیں، اٹک کے بیٹے ہیں، تو یہ بھی ان کی بہت بڑی ڈاکٹر صاحب ایک بہت بڑی آپ کی گفٹ ہے یا سروس ہے ٹورڈز اٹک کے لوگوں کے لیے۔ مسائل اس میں کوئی شک نہیں، اس ملک کے اندر ان گنت مسائل ہیں، مسائل سے نپٹنا، ان کو مسائل کو پار کرنا، یہ بات ہوتی ہے جو کہ کرنی چاہیے۔ اب آپ نے دو باتیں کی ہیں، ایک تو آپ نے کہا ہے کہ کچھ ہمیں اکوپمنٹ وغیرہ چاہیے، تو ڈاکٹر صاحب مجھے بڑا افسوس ہے کہ فنڈ ہمارے پاس آیا تھا، ابھی تو ہم نے آلریڈی کچھ ہم نے دے دیا ہے، تو تسی ستے رہے ہو، تو اگر آپ مجھے پہلے بتاتے تو ڈیفینیٹلی، کیونکہ یہ سب سے زیادہ پرائرٹی والا کام ہے اور سب سے اعلیٰ کام آپ کر رہے ہیں، جو 6 منٹ سے کم کے آپ ادھر شہر کے اندر سے لوگوں کو اٹھا کر ہاسپٹل تک یا جس جگہ پہنچانا ہے پہنچاتے ہیں، تو یہ بہت بڑا کام ہے، تو ہم ضرور کرتے ہیں، لیکن ابھی بھی آپ مجھے منیمم بتائیں تو ہم کوشش کریں گے کوئی ایک آدھ اسکیم کو ڈراپ کر کے یا کوئی اور کر کے، تو آپ کو انشاءاللہ اس پہ جو میرے بس میں ہے، کیونکہ اگر ہمارے بس میں کچھ ہوتا تو آج حالات بالکل مختلف ہوتے، لیکن آپ کو علم ہے کہ ادھر کئی ایسے لگے رہتے ہیں جو ہماری ٹانگیں کھینچتے ہیں، لیکن وہ جتنی ٹانگیں کھینچتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنا ہی ہمیں اوپر لے کے جاتا ہے، یہ بھی اس کا خصوصی کرم اور مہربانی ہے۔ دوسری بات، کیونکہ ڈی سی صاحب نے کہا کہ بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحب بھی، ہیلتھ والے بھی، ڈی سی صاحب بھی موجود ہیں، جگہ کا مسئلہ آپ نے بتایا ہے، تو جگہ ادھر تو گھر ہے، یہ ٹینک ہے، یہ سر ٹینک کے ساتھ ساتھ جگہ نا ہمیں ساتھ ساتھ 16 فٹ جگہ ہے، یہ بھی اس میں جگہ بنتی ہے، ہم پیچھے گاڑیاں اپنی پچھلی سائڈ پہ کھڑی کریں گے، وہ فالتو جگہ ہے۔ نہیں میرا خیال ہے نا اس پہ اگر آپ کی جگہ 16 فٹ چاہیے، 16 فٹ فراٹ چاہیے نا، تاکہ گاڑی دیو یہ تو اگر میں بتا رہا ہوں جو ہمارا سسٹم تھا نا ضلع ناظم کا، اتنا زبردست سسٹم تھا کہ ہم نے ادھر یہ بنانے لگے تھے اپنا کیا کہتے ہیں کالج تھا یہ لڑکیوں کا، میں جب وزٹ کیا تو انہوں نے کہا جی کالج کی جگہ ہی نہیں، میں نے جب سارا وزٹ کیا تو ادھر ایک ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کا دفتر تھا، یہ یہاں پریس والے بیٹھے ہیں، ہمارے بھٹی بھی برخوردار ہے اپنا، یہ بھی بیٹھے ہیں، یہ اس وقت میرا پی ایس او تھا، تو میں نے ان کو کہا کہ جی یہ دفتر جو ہے اس کو یہاں سے شفٹ کریں اور ادھر ہاسپٹل میں لے کے آئیں، وہ کیونکہ ہمارا نیا نیا نظام تھا اور وہ جو ہیلتھ والے تھے ان کو تھوڑا اپنا جو جیسے آپ کو پتہ ہے تھوڑا خمار ہوتا ہے، تو اس نے کہا جی نہیں یہ تو گورنمنٹ آف پنجاب ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی ہے، اور میں نے کہا بدبخت آدمی، یہ ہم کالج کو دے رہے ہیں اور یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ اب حصہ ہے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا، اور اب یہ پراپرٹی ہے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی ساری۔ ہم نے 2 یا 3 خط لکھے، اس نے بات جب نہیں مانی، بھٹی صاحب وہ آئے، میں نے ڈی سی آر کو بلایا، ایک کمیٹی بنائی، میں کہ سامان سارا رجسٹر میں لکھیں، ٹرک میں اٹھائیں، جو جگہ ہم نے دی ہے وہاں چھوڑ آئیں، اور اس کو فوری طور پہ آپ کالج میں املگمیٹ کریں، کنورٹ کریں۔ ہم نے اس کو بلڈنگ کے اندر دیواریں کر کے بیمز ڈال کے کلاس رومز بنا کے ان کو دیا، اور گورنر صاحب خالد مقبول صاحب پہلے آئے تو میں ان کو وہاں لے کے گیا کہ آپ جی یہ اس کا افتتاح آپ یہاں کریں، اور ان کو میں نے یہی بات بتائی اور اس افسر کے سامنے بتائی، تو آج میں تو استعمال نہیں کر رہا ہے، اٹک کی بچیاں پڑھ رہی ہیں، تو ان کو یہ فائدہ پہنچا۔ یہی آپ کامشٹ یونیورسٹی جب آئی، چودھری پرویز الہی صاحب جنہوں نے آپ کا بھی الحمدللہ ادارے کی بیس جو ڈالی ہے، کریڈٹ سارا ان کو جاتا ہے، اور
جب یہ انہوں نے کہا جی 3 یونیورسٹیاں پنجاب میں بنے گی کام سیٹ کی، ایک کٹک کے اندر، ایک گجرات کے اندر، ایک ڈی جی خان کے اندر. اور ہم نے جب میٹنگ کی تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس جگہ نہیں ہے، ٹائم لگے گا، کچھ جگہ دیں اور ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں. یہ ہمارا ادھر سامنے بلڈنگ والوں کا اور ہائی وے کا یہ آفس تھا جدھر ابھی انان صاحب نے وہ بنوایا ہے اس کو ہاسپٹل. میں نے ان کو بلایا، میں نے کہا بھائی خالی کرو. ہمارا ریسٹ ہاؤس تھا، یہ ہمارے ناظمین اور یہ چیئرمین حضرات جو تھے اس وقت ناظم ہوا کرتے تھے، ان کا ریسٹ ہاؤس تھا، دور سے آتے تھے وہاں یہاں رہتے تھے. میں نے کہا یہ ریسٹ ہاؤس ختم کریں، یہ جگہ ان کو دیں. حالانکہ ان کی طرف سے بڑی ریزنٹمنٹ آئی کہ جی ہمارا ریسٹ ہاؤس. میں کہا کہ ریسٹ ہاؤس میں کی کرنا ہے بھائی، تم جان تو آؤ، تراب تو آؤ صبح اٹینڈ کرو تو واپس ہی آؤ. اتنے کی کام ہے ریسٹ ہاؤس کو یہ نہیں. ہم نے ان کو ادھر بھیجا، ان کو ہم نے دیا، اور ود ان 1 year 4 اپریل 2004 اور 4 اپریل 2000 میں یہ 1904 میں یہ بنا تھا ضلع. اس دن ہم نے اس کو آپریشنل کر کے افتتاح بھی کیا تھا اللہ کے فضل و کرم سے. پھر انہوں نے ہمیں کہا کہ جی ہمارے پاس جگہ نہیں، آپ ہمیں جگہ دیں. یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں ڈی سی صاحب کے سامنے کہ یہ صرف کہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ معاملات آپ تھوڑا بڑھ کے آپ نے پبلک انٹرسٹ کے اندر بات کرنی ہے انشاءاللہ، اینڈ آئی نو کہ آپ کر سکتے ہیں. یہ جب ہم نے ادھر انہوں نے کہا جی ہمیں وہ چاہیے اس کے لیے کام سیٹ کے لیے پراپر جگہ چاہیے. 300 کنال کا یہ ایریا ہم نے یہ مارک کیا، یہ جو ابھی کام سیٹ یونیورسٹی بنی ہے. تو ہم نے جب ان کو کہا تو انہوں نے ادھر بیوروکریسی کے جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا جی یہ تو پی نٹ فارم ہے، پی نٹ فارم کی زمین ہے، اور پی نٹ فارم والوں کا ایک ادھر 2 کمرے پہ محیط ایک دفتر تھا چھوٹا سا، اور 300-400 کنال 500 کنال رقبہ ویسے ہی پڑا ہوا تھا. بڑی بحث ہوئی، بڑے خط لکھے. جب سال نہیں ہوا میں کہتے ہیں یار اس طرح. میں نے کہا سی ایم صاحب آپ ہماری میٹنگ کریں ان کے ساتھ. پرویز صاحب سی ایم تھے، سیکرٹری تھے ایگریکلچر کے. انہوں نے کہا جی یہ تو فارم ہے. اور میں نے کہا فارم کبھی آپ نے استعمال ہی نہیں کیا، کبھی مونگ پھلی میں نے جب سے میں پیدا ہوا دیکھی ہی نہیں کہ بھی آپ نے کوئی اس کی افزائش کی ہو. آپ کو میں 300 کی بجائے 600 کنال رقبہ زرعی اصلاحات کا چھوڑا ہوا جانڈ میں دیتا ہوں، جو جانڈ جدھر مونگ پھلی کاشت زیادہ ہوتی ہے آپ ادھر بنائیں. انہوں نے کہا جی ہماری بلڈنگ ہے. میں کہ بلڈنگ آپ کی 3 کمروں کی بلڈنگ ہے، پیسے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ آپ کو دیتی ہے. سی ایم کو میں نے کہا جی یہ ویسے باتیں کر رہے ہیں، لہذا وہ جو دیا انہوں نے ہمیں یہ 300 کنال ہم نے ان کے نام کیا. ایم او یو انہوں نے سائن کیا کہ ہمارے بچوں کو فری اٹک کے ڈومیسائل بچوں کو فری وہ دیں گے. وہ بدبختی سے وہ پھر ہمارا دور جو ختم ہوا، آپ کو پتا جب چیز ختم ہوتی ہے تو پھر اس کو آگے کنٹینیو نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں اس کو کیپ کر دو، ہم اپنا کوئی منصوبہ دیں گے، جو کہ میں سمجھتا ہوں غلط کام ہے. جو اچھی چیز ہوئی ہے اس کو جاری رہنا چاہیے. تو اس پہ آ کے انہوں نے ختم کیا. پھر میں نے لڑکوں کو کہا کورٹ میں جاتے ہیں، پھر آپ کو پتا ہے ان کو انہوں نے دابا دوبا لگایا، ہم نکال دیں گے پھینک دیں گے. یہاں تک کہ ویسے میں نے دیکھا ہے لوگ بھی ذرا تھوڑے سے کمزور ہے، بڑے ٹیکے لگاتے ہیں. میں لگاتا ہوں ان کو لیکن وہ اٹھتے نہیں اس طرح. تو اس لیے میں انان صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ مہربانی کر کے چائے کرتا پینے کے ساتھ ہی آپ وزٹ کریں مائی ڈیئر سر اس کو، اور یہ آج ہی ڈسیزن کر کے یہ آپ کی جگہ ہے، ان کو استعمال کرنے دیں. انہوں نے کرنا ہے یہ جو دیوار سیوار توڑ کے یہ اپنا کام چلائیں. یہ اس چیز کی خوبصورتی ہے کہ پبلک انٹرسٹ کے اندر اپنے ذاتی انٹرسٹ میں نہیں، پبلک انٹرسٹ میں آپ جو بھی کریں گے کوئی آدمی آپ کو نہیں پوچھے گا. اور الحمدللہ میں آپ کو یہ یقین کہتا ہوں پبلک انٹرسٹ کے اندر ہم نے وہ کام کیے ہیں جو شاید قانون کے دائرے میں نہیں تھے، لیکن الحمدللہ وہ قانون کے دائرے میں بھی آ گئے اور آئندہ پنجاب کے لیے بھی قانون بن گئے. اس لیے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب سے بھی جو کام آپ نے جاری رکھا ہوا ہے ڈاکٹر صاحب کائنڈلی کیپ اٹ اپ. اللہ آپ کے ساتھ ہے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاکستان کی حفاظت کرے، اللہ فوج پاکستان کی حفاظت کرے، اور اللہ اس ملک کو قائم رکھے. شکریہ. تھینک یو ویری مچ سر، بہت بہت شکریہ.